अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सबक पढ़ा था वज़न यानी कि हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा की पहचान। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हरूफ असलिया किसे कहते हैं जो वज़न करने में फ़ा, आइन और लाम कलमा के मुकाबले में आए, और हरूफ ज़ायदा किसे कहते हैं जो वज़न करने में फ़ा, आइन और लाम कलमा के मुकाबले में ना आए। तो आज हम एक दो मिसालें आपको देंगे ताकि आपको वज़न निकालने का तरीका मालूम हो सके और आपको पता चले कि हमने वज़न किस तरह निकालना है। आपने कोई भी हरफ लिखना है। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे दाराबा, 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 ये हमने लिख लिया। अब हम इसके नीचे लिख देंगे फ़ा, आइन और लाम, फ़ा, आइन और लाम। अब हम देखेंगे दाद राबा, दाराबा के अंदर हरूफे ज़ायदा में से कोई हरफ है या नहीं है। हरूफे ज़ायदा में से कोई हरफ है या नहीं है। अगर हरूफे ज़ायदा में से कोई हरफ है तो उसको नीचे ले आएंगे, लेकिन दाराबा के अंदर हरूफे ज़ायदा में से कोई हरफ नहीं है। लिहाजा जो हरकतें ऊपर हैं वही हरकतें नीचे ले आएंगे। तो दाद पर दूसरा फतह है तो फा पर क्या आएगी? फतह आएगी। और रा पर फतह है तो इन पर क्या आएगी? फतह। और बा पर फतह है तो लाम पर क्या आएगी? फतह। तो अब दारा बा, दारा बा, नीचे हमने क्या बना लिया? फा, आइन, लाम, तो क्या बन गया? फाआला। तो दारा बा बर वजन है फाआला। आगे समझ? हाँ जी। और समझ आएगी कोई ना? हाँ जी। आगे समझ। तो आगे है अकरामा, हम लिखते हैं दूसरा लफ्ज। ये तो हो गया सलासी मुजर्रद की। तो इसी तरह अगर लफ्ज हम लिखें सामिया, तो सामिया का वजन क्या, बर वजन क्या आएगा? सामिया बर वजन है फाइला, फाइला। नासारा बर वजन है फाआला, नासारा बर वजन है फाआला, नासारा बर वजन है फाआला, फाआला। हासिबा बर वजन है फाइला, कारुमा बर वजन है फाउला, फाउला। आगे वजन दी समझ कि नहीं आई जे? तो आगे हम आज सलासी मुजीद भी का वजन निकालें। सलासी मुजीद भी लफ्ज है अकरामा। लफ्ज क्या है? अकरामा, अकरामा। लफ्ज क्या हमने लिखा? अकरामा। अब इसके नीचे हम लिख देंगे फा, आइन और लाम। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या हरूफे ज़ायदा में से कोई हरफ है या नहीं। हरूफे ज़ायदा में से कोई हरफ है या नहीं? तो अकरामा के अंदर देखें हरूफे ज़ायदा में से कोई हरफ है या नहीं। अकरामा के अंदर है हमजा। हमजा क्या है? ज़ायदा। तो हम हरफे ज़ायदा के मुकाबले में क्या आएंगे? हरफे ज़ायदा जो ऊपर है उसी को नीचे ले आएंगे, उसी को नीचे ले आएंगे। तो अब जो हरकतें ऊपर हैं वही हरकतें नीचे आ जाएंगी, नीचे वही आ जाएंगी। तो अकरामा बर वजन क्या बन जाएगा? अफ़आला। अकरामा बर वजन अफ़आला, अकरामा बर वजन अफ़आला। ये हमने वजन निकाल दिया। अकरामा बर वजन अफ़आला। आगे समझ में बात? हाँ जी। और इसी तरह है अगर लफ्ज हम लिखते हैं यदरिबु, क्या लफ्ज लिखते हैं? यदरिबु, यदरिबु, यदरिबु। तो यदरिबु के अंदर आपने नीचे लिख दिया फा, आइन, लाम। तो यहाँ देखेंगे कि हरूफ ज़ायदा में से कोई हरफ है या नहीं। यहाँ हरफ ज़ायदा में से कोई हरफ नहीं है, लेकिन अलामत मुजारे है, अलामत मुजारे है। जो अलामत ऊपर है उस अलामत को हम नीचे ले आएंगे उसी तरह। ठीक है जी, उस अलामत को हम उसी तरह नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यदरिबु, आपसे पूछा जाए कि ये सलासी मुजर्रद है या सलासी मुजीद भी, तो क्या ये सलासी मुजर्रद है, सलासी मुजीद भी है? यदरिबु सलासी मुजर्रद है, सलासी मुजर्रद है। क्यों सलासी मुजर्रद क्यों है? इसकी वजह क्या है? सलासी मुजर्रद इसलिए है कि हमने पढ़ा था कि सलासी मुजर्रद उसे कहते हैं कि जिसकी माजी के पहले सीगे के अंदर 3 हरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ ज़ायद ना हो। क्या हमने पढ़ा था? कि जिसके माजी के पहले सीगे यानी कि वाहिद मुज़क्कर गायब के अंदर 3 हरफ असलिया के अलावा कोई हरफ ज़ायद ना हो। तो यदरिबु ये मुज़ारे है, माजी नहीं है। तो इसकी माजी क्या आती है? यदरिबु की माजी आती है दाराबा। क्या आती है? दाराबा। तो अब दाराबा के अंदर कोई हरफ ज़ायदा नहीं है, कोई हरफ ज़ायदा नहीं है। लिहाजा ये सलासी मुजर्रद है, सलासी मुजर्रद। अब हमने यदरिबु लिखा तो या की जगह या आ गई, दाद की जगह फा आ गया, और रा की जगह आइन आ गया, और लाम की जगह बा की जगह लाम आ गया। तो यदरिबु बर वजन क्या बन गया? यफ़इलु, यफ़इलु। आगे समझ में बात? यदरिबु बर वजन यफ़इलु, यदरिबु बर वजन यफ़इलु आएगा। अब दाराबा, दाराबा। अब इसके दाराबा के अंदर फा कलमा कौन सा है? दाद। फा कलमा कौन सा है? दाद। और
عین کلمہ کون سا ہے؟ را. اور لام کلمہ کون سا ہے؟ با. اسی طرح اکرمہ کے اندر حمزہ زائدہ آ گیا اور کاف کیا ہے؟ فا کلمہ. کاف کیا ہے؟ فا کلمہ. اور را کیا ہے؟ عین کلمہ. اور لام میم کیا ہے؟ لام کلمہ. آگے سمجھ میں بات؟ تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید بھی. اسی طرح ایک اور صیغہ نکال دیتے ہیں جو ہم نے اوپر ماضی جس کی پڑھی اکرمہ، اس کے مضارع آئے گا یکرمو. کیا آئے گا؟ یکرمو. تو یا کی جگہ یا نیچے لے آئیں گے اور کاف کی جگہ فا، نیچے عین اور لام. آگے سمجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ تو اب یکرمو جو حرکات اوپر ہیں وہی نیچے لے آئیں گے. تو یکرمو بر وزن کیا بنے گا؟ یفعلو. یکرمو بر وزن یفعلو. آگے بات سمجھ. یکرمو بر وزن یفعلو. یکرمو بر وزن یفعلو بنے گا. آگے سمجھ میں بات؟ اور آگے ہم کرتے ہیں جی رباعی مجرد. رباعی مجرد لفظ ہے دحرجہ. کیا ہے؟ دحرجہ. 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 تو نیچے ہم نے لکھ دیا فا، عین، لام اور لام. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا رباعی مجرد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فا، عین اور دو لام. فا، عین اور دو لام ہوتے ہیں. لہٰذا ہم نے دحرجہ کے نیچے کیا لکھا؟ فا، عین اور دو لام لکھے. تو دحرجہ کے اوپر جو حرکات ہے وہ ہم نیچے لے آئیں گے. دحرجہ کے اوپر جو حرکات ہے وہ نیچے لے آئیں گے. تو بر وزن کیا آئے گا؟ فعللا. فعللا. دحرجہ بر وزن ہے فعللا. فعللا. آگے سمجھ میں بات؟ ہاں جی. دحرجہ بر وزن ہے فعللا. دحرجہ بر وزن ہے فعللا. اسی طرح لفظ ہے تدحرجہ. کیا ہے؟ تدحرجہ. یہ ہے رباعی مزید بھی. رباعی مزید بھی ہے. تو رباعی مزید بھی جب تدحرجہ لکھیں گے تو نیچے تا اسی طرح زائدہ لے آئیں گے. تا زائدہ اسی طرح لے آئیں گے. اور آگے پھر ہم لکھیں گے دال کی نیچے فا اور ہا کے نیچے عین اور را کے نیچے ہم کیا لکھیں گے؟ لام. اور جیم کے نیچے بھی ہم لام لکھیں گے. تو تدحرجہ بر وزن کیا بن جائے گا؟ تفعللا. تدحرجہ بر وزن تدحرجہ بر وزن تدحرجہ بر وزن تفعللا. تو یہ ہم نے وزن کی چند مثالیں آپ کو دی ہیں. وزن کی چند مثالیں آپ کو دی ہیں. تو پھر آگے جا کر ہم آپ کو گردانے دیں گے جس کے آپ نے وزن نکالنے. آج آپ نے چند الفاظ ایسے پڑھنے ہیں وہ آپ چاہے ابھی یاد کر لیں جو آپ نے جن کے وزن نکال کر لانے ہیں. داربا، داربا، داربو، داربت، داربتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتن، دربتو، دربنا. اور اسی طرح دریبا، دریبا، دریبو، دریبت، دریبتا، دریبنا، دریبتا، دریبتما، دریبتم، دریبتی، دریبتما، دریبتن، دریبتو، دریبنا. یہ دو گردانے ہیں جن کا آپ نے وزن نکال کر لانے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے وزن نکال کر لانے ہیں اور ہر لفظ کے سامنے آپ نے لکھنا ہے بر وزن. یعنی کہ داربا بر وزن فعلا، داربا بر وزن فعلا. یہ گردانے آپ نے ان کے وزن نکال کر لانے ہیں. اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے نام ہے، جس کا جو نام ہے آپ نے اس نام کے مطابق اپنا بر وزن، ہر بندے نے اپنے نام کا بر وزن نکال کر لانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا وزن کا جو طریقہ آپ کو بتا دیا، وزن نکالنے کا طریقہ بتا دیا. کل آپ نے اس کو حل کر کے لانا ہے. اور آگے ہم آخری سبق پڑھیں گے جو اسم کی علامتیں. اسم کی چند علامتیں ہیں اور اسی طرح فعل کی بھی چند علامتیں ہیں. اسم کی علامتیں جو ہیں ان میں سے اسم کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوگا. اسم کے شروع میں الف لام ہوگا. اسم کے شروع میں الف لام. جیسے الحمد، جیسے الحمد. اور یا شروع میں حرف ندا ہوگا، حروف جارہ ہوگا. شروع میں حرف جارہ ہوگا، حروف جارہ ہوگا. جیسے بزیدن، یا شروع میں حرف ندا ہوگا. شروع میں حرف ندا ہوگا. جیسے یا عبد اللہ، یا عبد اللہ. اسی طرح اس کے آخر میں تنوین بھی ہوگی. اسم کی علامت یہ بھی ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. جیسے زیدن، زیدن. اور اسم کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں تائے متحرکہ ہوتی ہے. تائے متحرکہ ہوتی ہے. جیسے داربتن، داربتن. اور یا وہ مسند الیہ ہوتا ہے، یا وہ مسند الیہ، یعنی کہ جس کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے اسے مسند الیہ کہا جاتا ہے. اور جن دے بار کسی کام دی نسبت کی جائے انہوں کیا کہا جاتا ہے؟ مسند الیہ. تو اسم کبھی کبھار اسم کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے. جیسا کہ زیدن قائم، زیدن. اب زیدن جو ہے
یہ دوسرا زیدن قائم، یہ زیدن اسم ہے، زیدن اسم ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف، تو جس کی طرف کسی کی نسبت کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ۔ دوسرا یا وہ مسند بننے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، مسند بننے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، جیسے زید۔ اور اسم کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ مضاف ہوتا ہے، وہ مضاف ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن، اب غلام مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ یا وہ مصغر ہوگا جیسے قریشن، مصغر ہوگا جیسے قریشن۔ یا وہ منصوب ہوگا جیسے کسی کا نام کسی کو کسی کے ساتھ منصوب کر دینا، ملا دینا، جیسے بغدادیجن۔ یا تثنیہ کا ہوگا جیسے صیغہ ہوگا جیسے رجلان، جمع ہوگا جیسے رجالن، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل میں تثنیہ اور جمع کے صیغے باعتبار فاعل کے ہیں، فعل کے اندر جو تثنیہ اور جمع کے صیغے آئے ہیں وہ باعتبار فاعل کے ہیں، یعنی کہ فاعل کی ضمیر لاحق ہونے کی وجہ سے وہ تثنیہ کے صیغے ہیں، اور ضمیریں سب کی سب اسم ہوتی ہیں، ضمیریں سب کی سب کیا ہوتی ہیں؟ اسم ہوتی ہیں۔ یا وہ موصوف ہوتا ہے، اسم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے، جیسے راجل عالم، راجل اب راجل موصوف ہے، عالم صفت ہے۔ اب اسی طرح فعل کی بھی کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ فعل کے شروع میں قد ہوگا، جس کے شروع میں قد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فعل، جیسا کہ قد ضربا، قد ضربا۔ اسی طرح شروع میں سین بھی ہوگا، جیسے سیضرب، سیضرب۔ اور اسی طرح شروع میں سوف ہوگا، جیسا کہ سوف یضرب۔ یا شروع میں حرف جزم ہوگا، جیسے لم یضرب، جیسے لم یضرب۔ اور اس کے آخر میں تا تانیث ساکنہ ہوگی، تا تانیث ساکنہ ہوگی، جیسا کہ دارابت، جیسا کہ دارابت۔ آگے سمجھ میں بات۔ یا وہ مسند ہوگا، یا وہ مسند ہوگا، جیسا کہ یا وہ مسند ہوگا جیسا کہ دارابا ناصرہ، جیسا کہ دارابا ناصرہ۔ یا وہ نون تقید ثقیلہ اس کے آخر میں ہوگا، اس کے آخر میں نون تقید ثقیلہ یا خفیفہ ہوگا، جیسے یضربن، تضربن، اضربن، لا تضربن۔ ان میں سے کوئی بھی مثال لے لیں، ان کے آخر میں نون ثقیلہ ہے، یضرب، لا یضربن، لا یضربن، لا تضربن، ان کے آخر میں نون خفیفہ ہے۔ آگے سمجھ میں بات۔ اور اسی طرح اس کا ایک یہ بھی ہے کہ امر کا صیغہ ہوگا، فعل کی علامت یہ ہے کہ امر ہو، جیسے اضرب، نہیں کا صیغہ ہو، جیسے کہ لا تضرب۔ یہ ہم نے اسم کی علامتیں پڑھ لی اور فعل کی علامتیں پڑھ لی۔ فعل کی علامتیں اور اسم کی علامتیں جس کے اندر نہ پائی جائے وہ حرف ہوتا ہے، جس کے اندر فعل کی اور اسم کی علامتیں نہ پائی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلو جی۔